اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں۔ رکوع نمبر 2 کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ آج آیت نمبر 22 کی تفسیر کی جائے گی۔ الذی وہ جعلا، الذی وہ ذات یعنی اللہ پاک، جعلا بنایا جس نے، لاکم تمہارے لیے، لاکم الارض زمین کو، فراشوں فرش، بچھونا، والسماء آسمان کو، بناء چھت، وانزل اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرجا پھر اس نے نکال لے، بھی اس پانی کے ذریعے سے، من الثمراتی پھل یعنی کچھ پھل، رزقن کھانے کے لیے، لکم تمہارے کھانے کے لیے، فلا پس نہ، تجعلو بناؤ، تجعلو للہ اللہ کے، اندادوں مد مقابل یعنی تم نہ بناؤ اللہ کے مد مقابل جس نے تمہیں اتنی زیادہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وانتم اور تم تعلمون جانتے ہو، اور جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، آسمان کو چھت، اتارا اس نے آسمان سے پانی، اور نکال لے اس سے پھل، کچھ پھل تمہارے کھانے کے لیے، پس نہ بناؤ تم، یعنی اللہ پاک نے تمہیں اتنی زیادہ نعمتیں عطا فرمائی ہے، اس کے احسان کو جانو اور پہچانو، ان چیزوں سے اللہ کی معرفت حاصل کرو کہ اللہ پاک نے یہ تمہارے لیے پیدا فرمائی ہے، جبکہ تم یہ اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ سب کچھ اللہ ہی نے بنایا ہے، پھر اللہ کے مد مقابل یعنی اللہ کے شریک نہ ٹھہراؤ، تم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکال لے اس سے کچھ پھل تمہارے کھانے کے لیے، پس نہ ٹھہراؤ اللہ کے مد مقابل اور تم جانتے ہو۔ اس آیت میں بھی اللہ پاک اپنے بندوں کو بڑے ہی پیار سے، بڑی ہی محبت کے ساتھ اپنی پہچان اور معرفت عطا فرما رہا ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ ساری زمین پہاڑ نما ہوتی، تو پھر ایسی زمین پر بے شک اللہ کے بندوں نے گھر بنائے ہیں، لیکن ان کو کس قدر مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے اوپر نیچے آنے جانے کے لیے، لیکن اللہ پاک نے انسان کے لیے ہر طرح کی زمین بنا دی، کہیں اونچے اونچے پہاڑ ہیں، کہیں چاٹیل میدان ہیں، کہیں سرسبز لہلہاتے کھیت ہیں، یعنی یہ زمین انسان کے لیے ایک نعمت ہے جس کو اللہ پاک نے انسان کا بچھونا بنایا ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ وہ چلتا ہے آرام کے ساتھ، یعنی انسان چلتا ہے آرام کے ساتھ، لیکن زمین کے اندر دنستا نہیں ہے۔ اسی زمین سے اللہ پاک نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا اور اسی زمین کے اندر اسے لوٹنا ہے، یعنی زمین ہر لحاظ سے نعمت ہی نعمت ہے۔ حضرت معروف خرقی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اللہ پاک کے بڑے پسندیدہ بندے تھے، انہوں نے جب اپنے رب کی اس نعمت یعنی زمین کے بارے میں غور و فکر کیا تو اس پیارے ولی کو اللہ کی ذات اقدس سے بڑا ہی پیار آیا کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے زمین بنائی۔ یقین جانیے یہ معرفت، یہ احساس جب دل کی گہرائی میں اللہ پاک کے پیار کی صورت میں ان کے دل میں اترا تو تب اس پیارے ولی اللہ نے زمین کے اوپر چلتے ہوئے اپنے رب کا ادب کرتے ہوئے جوتا ہی پہننا چھوڑ دیا، یعنی ننگے پاؤں ہی چلتے تھے، کہ انہوں نے ایک زمین پر ہی غور و فکر کرنے میں اپنے رب کی معرفت اور پہچان اور محبت کو پا لیا۔ پھر کیا تھا، اس ولی اللہ نے اپنے رب کا ادب کیا، محبت کی، تو اللہ پاک نے بھی جانوروں کو حکم دیا کہ وہ راستے میں پیشاب اور لد نہیں کریں گے تاکہ وہ بھی اس کا ادب کرے، تاکہ حضرت معروف خرقی کے پاؤں گندے نہ ہوں۔ جب لوگوں نے راستے میں لد اور پیشاب کو دیکھا تو تب انہیں معلوم ہوا کہ آج حضرت معروف خرقی رحمت اللہ علیہ رخصت ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، جو کہ جانوروں نے لد اور پیشاب راستے میں کرنا شروع کر دی، کیونکہ اس سے پہلے وہ اللہ کے ولی کے ادب میں ایسا نہیں کرتے تھے۔ اللہ پاک نے بھی حضرت معروف خرقی کو بلند
مرتبہ عطا فرمایا۔ بات ہو رہی ہے معرفت کی، پہچان کی، محبت کی، عشق الہی کی۔ اللہ پاک نے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو عمارت بنایا، محبت والی عمارت، جس میں اس کے بندوں کے لیے بڑا ہی سکون ہے۔ اللہ پاک کی وحدانیت کی وجہ سے ہی، یعنی اللہ پاک کے تمام فیصلوں کا تعلق، ایجادوں کا تعلق، ہر چیز کا تعلق اس کی وحدانیت کے ساتھ ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اللہ پاک کے ایک ہونے کی وجہ سے ہر طرف سکون ہے، ورنہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کیا ہر طرف رب کی قدرت میں یوں سکون ہوتا؟ کیونکہ ہر ایک نے اپنی ہی منانی تھی۔ اس صورت میں آسمان اور زمین کا کیا حال ہوتا؟ جیسا کہ آپ فلموں میں دیکھتے ہیں بہت سارے خدا، یعنی بہت سارے خداؤں پر فلمیں جو بنی ہوتی ہیں، ان فلموں میں کیا دکھایا گیا ہوتا ہے؟ یہ کہ بہت سارے خدا فلم کے اندر سب سارا نظام خراب کر دیتے ہیں، تباہی مچا دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر اور خدا ہوتے تو یوں سکون نہ ہوتا۔ اللہ پاک کی وحدانیت کی وجہ سے آسمانوں اور زمینوں میں سکون ہے۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے آسمان بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے، ایسی عمارت بنائی ہے کہ جس کے آر پار خلا میں انسان جا سکتے ہیں اور جاتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے ستارے بھی بنائے جس سے آسمان بہت خوبصورت لگنے لگا۔ کہاں اللہ پاک نے اس سے پہلی آیت میں کڑک بجلی، گرج اور اندھیرے کا ذکر فرما کر انسانوں کو اپنی ذات کا ڈر عطا فرمایا، اور اس آیت میں اللہ پاک بڑی ہی محبت سے کلام فرما رہا ہے۔ اللہ پاک نے آسمان سے اپنے تمام بندوں کے لیے پانی اتارا، اور پانی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو کوئی مخلوق بھی زندہ نہ رہے، اور زمین کا سارا حسن پانی کی وجہ سے ہے، بلکہ انسانوں کا حسن، زندگی کی بقا بھی پانی پر ہی ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس پانی کے ذریعے زمین سے انسانوں کے کھانے کے لیے طرح طرح کے پھل نکالے، جس کے ذائقے، رنگ، ڈیزائن مختلف ہیں۔ پھر اے انسانوں، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ اس کی محبت کو پہچان لو، اور اس کے مقابل، یعنی اس کے مقابلے میں بڑی ہی حقیر ترین چیزوں کو خدا مانتے ہو، وہ سورج ہو یا پہاڑ ہو یا کوئی بھی جاندار چیز یا بے جان چیز، یعنی بت وغیرہ۔ حالانکہ یہ بات تم سب انسان بہت ہی اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ چیزیں تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی، بلکہ نفع بخش تو صرف اللہ پاک کی ذات مبارک ہے، جس نے تمہیں اس قدر نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس آیت میں مشرکین کے بتوں کو انداد کہا گیا ہے۔ سوتے وقت کی دعا جو کہ پڑھنا سنت ہے، 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جو 3 مرتبہ سوتے وقت اس دعا کو پڑھنے سے سمندر کی جاگ اور درختوں کے پتے، ریت کے ذرات یا دنیا کے دنوں کے برابر بھی اگر گناہ ہوں تب بھی اس دعا کے پڑھنے سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حوالہ کنز العمال اور ترمذی شریف۔ السلام علیکم، آمین۔